ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر اور ہمیں فخر ہے اپنے بولوانا ہونے پر۔ میں ہوں نذیر لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان کھپے میں ایکسکلوسیو انٹرویو سیریز پریزیڈنٹ آصف علی زرداری۔ جناب زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف اب جو ہے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب وہ سیاست میں آئے تھے تو سڑکوں کے ذریعے نہیں آئے تھے، اور جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ خدا کرے میری زندگی میاں نواز شریف کو لگ گئے، اور شاید ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد وہ ہمیشہ بہت ہی چھاؤں میں رہے، انہیں کبھی دھوپ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اب اس نئے سفر کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سڑکوں پر آ رہے ہیں تو السلام علیکم لغاری صاحب اور آپ کے سامعین اور پاکستان کے لوگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں نظریاتی نہیں تھا، اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں۔ پہلے میں نظراتی تھا، اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے، کیا نظریہ ضرورت ہے یا نظریہ پاکستان ہے یا نظریہ میاں صاحب کرپشن سکینڈل سے لڑنا ہے۔ تو اب کیا ہوگا نظریہ آپ کے خیال میں کہ وہ لیفٹ کے تو ہو نہیں سکتے ہیں، رائٹ کی پارٹی رہے ہیں، سینٹرل لیفٹ کی پولیٹکس کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ مطالعے کے بارے میں بھی ایک سوال ہوگا کہ میاں نواز شریف کیا پڑھتے ہوں گے؟ کیا پڑھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے نظریاتی آدمی تو پڑھتا ہے، نظریاتی آدمی پڑھتا ہوگا، مگر میاں صاحب نے، میں نہیں سمجھتا ہماری آفیسوں کو بھی پڑھا ہے، جو ان پہ الزام لگایا جو کتاب پہ آپ پھر یاد دلا رہے ہیں کہ گاڈ فادر کو انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ وہ نہیں پڑھا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جی ٹی روڈ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جی ٹی روڈ پہ نکل کے، چونکہ جی ٹی روڈ ایک تو چھوٹا ہے کمپیئر ٹو موٹر وے، اس پہ ٹریفک جام بھی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تو 144 کی ان کو پرواہ نہیں ہے، اپنی حکومت کی جگہ ہے، پنجاب ہے۔ اب بھی جب وہ مری سے اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے اپنا استقبال کرایا راستے پر ہر جگہ، اور وہ پرائم منسٹر کی کانسٹیٹوئنسی ہے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی کانسٹیٹوئنسی، ہر جگہ ان کا استقبال انہوں نے کروایا، اپنا والہانہ جسے کہتے ہیں استقبال کروایا۔ تو اب بھی وہ اسی اچھا، سڑکوں پر تو آ جائیں گے، چلیں جی سڑکوں پر آئیں گے، لیکن سڑکوں پر آنے کا پروگرام کیا ہوگا؟ پاکستان کے عوام کے مسائل، پاکستان کے عوام کی بے روزگاری، پاکستان کے عوام کے افلاس، ان کی بیماریاں، ان کی تعلیم نہ ہونا، یا پاکستان کی عوام کی ضرورتیں، یا اس سے ہٹ کر کوئی اپنی ضرورتیں ہوں گی؟ اپنی ضرورت ہے، اپنا جو کرپشن کا سکینڈل ان کا ہے، اس کا انفلوئنس وہ ججوں پہ کیسے ڈالیں، وہ اسٹیبلشمنٹ، پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ پہ کیسے ڈالیں، وہ لوگ دکھا کے ڈالیں گے نا۔ اب اگر قوم کا کوئی کام کرنا ہے یا غریبوں کی کوئی بات کرنی ہے تو ان کی حکومت تو ابھی بھی قائم ہے، ان کا ہی پرائم منسٹر ہے، ان کا ہی چیف منسٹر ہے، تو وہ تو لوگوں کے کام ان کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کام تو نہیں ہے، مقصد یہ دنیا کو دکھانا اور ان ججوں کو ڈرانا، جی آئی ٹی کو ڈرانا، انفلوئنس کرنا اسٹیبلشمنٹ کو، دکھانا کہ دیکھیں میں کتنا پاپولر ہوں اور کتنے لوگ میرے لیے نکلے ہیں۔ یہاں ایک سوال کرنے سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ سڑکیں جو ہیں بی بی کے لیے تو کبھی محفوظ نہیں تھیں، اور وہ سڑک پر آتے ہی، جلسہ گاہ سے سڑک پر آتے ہی نشانہ بنی ہیں، اور سڑکیں وہ کارساز پہنچی تھیں تو 150-200 اور بڑھ گئے تھے، 400 آدمی جو ہیں وہ جان سے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے بھی سڑکیں کبھی محفوظ نہیں رہی ہیں، آپ کو اپنے سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خیبر پختونخوا میں مردان کا جلسہ نہ کریں، آپ کے لیے بھی وہ ہے۔ میاں نواز شریف کے لیے جہاں بھی جائیں ان کے لیے سڑکیں محفوظ ہوتی ہیں؟ رائٹسٹ ہے نا، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ رائٹسٹ ہے، اور رائٹسٹ ٹیکنالوجی اور رائٹسٹ فلسفی وہی کریٹ کرتی ہے یہ طالبان، تو وہ طالبان سے سیف ہیں۔ تو طالبان جو ہے وہ ان کا
میاں نواز شریف کے لیے نرم گوشہ ہے؟ آپ نرم گوشہ ہے، نیکسس ہے. پنجاب میں آج تک پنجابی طالبان پہ ایکشن نہیں ہوا ہے. ایک چھوٹے گینگ پہ ایکشن ہوا تھا، وہ تو ڈاکو گینگ تھا. اس کے بعد کسی بھی آپ سمجھیں کہ اس قسم کی آرگنائزیشن پہ کہ جو ٹیررسٹ ریلیٹڈ ہو، پنجاب میں کبھی ایکشن نہیں ہوا. ایک بہت اہم وکیل خاتون نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف لاچار ہیں، مجبور ہیں. کیا کبھی وہ واقعی مجبور اور لاچار رہے ہیں پچھلے 35 سال میں جب سے وہ سیاست میں ہیں؟ کبھی ان کے لیے کوئی مجبوری اور لاچاری کا دور آیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب لانڈی میں جیل میں تھے اور مارشلہ تھا تو جو ڈائریکٹ ان کی کانٹیکٹ میں تھے فوجی میجرز، کرنلز، وہ تھوڑے سخت ہوں گے ان کے ساتھ. اچھا، آپ کی کبھی جیل میں براہ راست ملاقات ہوئی تھی؟ میں وہ لانڈی جیل میں تھے، میں سینٹرل جیل میں تھا، اور مجھے سینٹرل جیل میں بھی باہر نکلنے نہیں دیتے تھے اپنے ہاتھے سے. انہیں نکلنے دیتے تھے؟ مجھے نہیں پتا، مگر ان کا بھی ہاتھا وہی ہوگا. وہ اسی کھولی میں تھے جہاں میں رہا تھا، جہاں بیوی رہی تھی، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہاں رضائی صاحب کو رکھا، آپ بھی یہاں آ گئے. تو ان کو کیسا لگا تھا؟ آپ کو بتایا تو گیا ہوگا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ وہی کھولی ہے جس میں زرداری صاحب رہے تھے. میں نے سنا ہے، اب اللہ کو معلوم، میں نے میاں صاحب سے نہیں پوچھا، کہ وہ گڑگڑا کے رونے لگے اس کو پکڑ کے جیل کے دروازے کو. آپ میاں اپنا سیف الرحمان کو بھی وہیں رکھا گیا تھا؟ سیف الرحمان کو بھی وہیں رکھا گیا، اس کولی میں نہیں مگر اس ہاتھے میں رکھا گیا. اچھا، سیف الرحمان سے ملاقات ہوئی تھی کبھی جیل میں یا جیل سے؟ کورٹ میں ہوئی تھے نا، آپ کو یاد ہے، کورٹ میں آئے تھے وہ. تو وہ ملاقات کیسی رہی تھی؟ ملاقات تو نہیں تھی، پہلے اس نے اپنی والدہ کو بھیجا. اب میں نے دیکھا کہ خاتون ہیں، بڑی عمر کی ہیں، مگر ان پہ کاندھے پہ ان کے شاتو شال پڑی تھی. تو میں سمجھا تو نہیں، میں نے کہا کہ میری ورکر تو نہیں ہو سکتی، وہ غریب عورت تو نہیں ہے. کہ وہ اٹھنے لگی تو کہنے لگی کہ میں سیف الرحمان کی والدہ ہوں. میں نے کہا بسم اللہ، آپ آئیں، بڑی مہربانی. اس کے بعد وہ بھاگتا آیا سیف الرحمان، اور آتے ہی اس نے گڑگڑانا شروع کر دیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا، یہ سچ ہے کہ اس نے رونا شروع کر دیا؟ اور آپ حامد بھی سے پوچھے نا، وہ پیچھے کھڑا تھا. تو نہیں، میں ان سے نہ پوچھوں، لیکن آپ تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ تو میری زبان سے اس کا نام ہی اچھا نہیں لگتا مجھے کہنا، وہ پیچھے دوسروں سے پوچھے آپ. تو یہ وہ دور تھا جب یہ ذرا سا گرم سرد کے واقعات میں تھے، لیکن باقی پورا 35 سال کا عرصہ دیکھیں، یہ تو 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا، اور 2000 کا سال بیچ میں آیا جو ایک سال تھا. 2001 میں یہ چلے گئے ملک کو چھوڑ کر، تو ایک سال کا کچھ عرصہ تھا. تو اس عرصے میں اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی اس بات پر ختم ہوئی کہ چلے جائیں 10 سال کے لیے، اور اس پر بھی وہ راضی ہو گئے تھے. تو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ گرم سرد دیکھنا، برا بھلا دیکھنا، بہت برے حالات کو دیکھنا؟ نہیں، وہ تو وہی کہہ رہا ہوں، سال نے دیکھی ہوگی، سال نے وہ تھوڑی تکلیف دیکھی ہے. اور اس میں بھی کہنے لگے فوجیوں کو، اس لیے فوجی میرے پاس آئے کہ جو میں نے فیسلٹی دی ہوئی ہے زرداری صاحب کو، آپ مجھے دیں. اب میں نے فیسلٹیز کوئی فوج سے نہیں لی تھی، میاں صاحب سے نہیں لی تھی، میں نے تو کورٹوں سے لڑ کے لی تھی. ہر چیز میں نے کورٹوں میں پروف کی، اس کا پروف آیا، میں سپریم کورٹ تک گیا، تب جا کے مجھے انہوں نے فیسلٹیز دی. اچھا، آپ کھل کر بات کریں. یہ جو جس آئین کی جس آرٹیکل کے تحت یہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، آپ چاہتے تھے کہ یہ آرٹیکل نہ ہو آئین میں، اور یہ چاہتے تھے، وہ پوری کہانی ہم سننا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ 62-63 کی زد میں رضا ربانی نے، سب نے، اعتزاز نے، دوستوں نے ان سے بات کی، کیونکہ ڈائلاگ تو وہیں ہوتا ہے نا کمیٹیز میں، اور کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا پرانا موقف رہا ہے کہ یہ آئین کا ایک میں لایا ہوا
ایک نیا باب ہے جو کہ ڈکٹیٹر کا ہے، ضیاء الحق کا ہے، اور اس کو ہونا نہیں چاہیے آئین کا حصہ، اور ان نے یہ بات ہماری نہیں مانی۔ ادھر سے کون لوگ تھے؟ ادھر سے اسحاق ڈار ہوں گے جو مذاکرات کر رہے تھے؟ اس کمیٹی کا مجھے یاد نہیں، چونکہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی تھی تو مجھے نہیں یاد، مگر ضرور اسحاق ڈار ہوں گے یا ان کے اور دوست ہوں گے۔ اچھا، میں ان کا تذکرہ کیا تھا وکیل کا، وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر 10 سال کے بعد ایک اپنا چہرہ تلاش کرتی ہے اور پبلک کو پیش کرتی ہے۔ ایک تو ہمیں آپ شاید بتا سکیں کہ کون کون سے چہرے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لائے گئے، اب کون سے چہرے اور ہیں جو جن کی رونمائی ہو رہی ہے؟ اگر ان خاتون سے پوچھیں نا کہ جب وہ چہرے لائے جاتے ہیں تب ان کو وہ اپوز کیوں نہیں کرتی؟ جب نواز شریف آئے تھے تب اس کو کیوں نہیں اپوز کیا گیا؟ نہیں، وہ تو یہ کہ میں نے پہلے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، اب میں بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا ووٹ کا، تو نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا۔ میرے لیے کوئی کیس لڑاؤ تو میں بولوں۔ بات یہ ہے کہ کبھی آ کے بولو ہمارے لیے کوئی کیس لڑاؤ، پیپلز پارٹی کے ورکروں کے لیے کیس لڑے ہوں تو پھر میں ان کو مانوں، اور ہمارے پاس ہمیشہ ہی ہم پہ مصیبتیں رہتی ہیں۔ اور ان کا آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کن خاتون کی بات ہو رہی ہے؟ میں تو سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، تو مصیبتوں میں آپ کا کتنا میسج پڑا ہوا ہے میرے پاس فون پہ کہ میں بات کروں، اور میں آپ کے انٹرویو کے بعد ان سے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ بات کر لیجئے گا ان کے ساتھ، اور پاکستان کے لوگوں کا یہ شاید آپ پیغام بھی ان کو پہنچائیں کہ پاکستان کے لوگوں نے نواز شریف کے دور میں بہت بھگتا ہے، ہم نے بہت تکلیف دیکھی ہے، لوگوں نے دیکھی ہے، ماسز نے دیکھی ہے۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ کو بھگتنا ہے، آپ کا مجھے بھگتنا ہے بھائی، کیونکہ آپ سیاست کرتے ہیں، آپ ماسز کی سیاست کرتے ہیں، تو ماسز کی سیاست کرنے والوں کو سوال یہ ہے کہ میرے 5 سال میں بھی تو کسی نے نہیں بھگتا، میں بھی تو پاور میں تھا، میں بھی تو موسٹ پاورفل سویلین پریزیڈنٹ تھا، میرے دور میں کیوں نہیں بھگتا لوگوں نے؟ میرے دور آپ نہیں چاہتے اس طرح سے رکھنا، تکلیف رکھ دینا۔ میں چاہتا تھا کہ میں آگے نکلوں، میں چاہتا تھا کہ قوم آگے نکلے، پیچھے نہ دیکھے۔ اچھا، ایسا کیوں ہے؟ اس بار عجیب بات ہوئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے کوئی کنسنسس سے لیڈر نہیں لا سکی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بھی بتایا ہے کہ انوکھا لاڈلا ہے، وہ کھیرن کو مانگے چاند نہیں کرتا ہے، اس نے گھر بیٹھے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ لیڈر ہوگا۔ وہ ہمیشہ گھر بیٹھے ڈیسیشنز لیتا ہے، وہ کبھی کنسنسس ڈیولپ کرتا، ہو سکتا ہے کنسنسس ہو جاتا، اسی نام پہ ہو جاتا، مگر بات تو پہلے کوئی کرتا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ سے بات کی جاتی تو شیخ رشید پر کنسنسس ہو سکتا؟ مجھ سے نہیں بات کی جاتی، وہ تو خیر بلاول سے اور پارٹی سے بات کی جاتی۔ اچھا، یہ غلط ہے کیا؟ یعنی پیپلز پارٹی نے شرط رکھی تھی کہ زرداری صاحب سے بات کی جائے؟ نہیں، میرے ساتھ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلاول صاحب وہاں بیٹھے ہیں، جو بات کرتے ہیں لوگ، بلاول صاحب سے وہاں بات ہوتی ہے اور وہ ڈیسیشن لیتے ہیں۔ تو بلاول سے بات ہو سکتی تھی، انہیں نہیں کی، ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور اب تو 3rd کینڈیڈیٹ وہاں اس پارٹی میں تیار ہو رہا ہے پرائم منسٹر کے لیے۔ پہلے تو خود عمران خان تھے، پھر جہانگیر ترین صاحب تھے، اب ایک 3rd پرائم منسٹر وہاں تیار ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر شاید وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں پہلا پرائم منسٹر میں ہوں گا، اس کے بعد باقی کسی کا آپشن ہوگا۔ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ان کیسوں میں اجل جائیں۔ ابھی کیس اور آگے چل رہے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے؟ میری سوچ یہ ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو نعرہ لگایا، عمران خان نے جلسہ عام میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اب باری زرداری کی ہے۔ میرے ساتھ تو 30 سال سے سب لڑتے رہے ہیں، میں نے تو 30 سال سب کے ساتھ بھگتا ہے۔ یہ تو کسی کے ساتھ بھگت کے پھر آ کے لڑے تو بات کرے نا، یہ گھر سے نکل کے کہتے ہیں کہ جی میں نے بولنگ کرنی ہے اور ایمپائر مگر میرا ہوگا۔ ان کی شرط پہلے یہ ہوتی ہے کہ ایمپائر میرا ہوگا، اس کے بعد میں بولنگ کروں گا اور آؤ تم بیٹنگ کرو۔ اچھا، غلام اسحاق خان نے آپ پر الزام لگایا، حکومت توڑی، پھر اس کے جیل میں رکھا،
پھر جیل سے باہر نکالا، معذرت کی، وزیر بنایا، یہ پورے کا پورا سلسلہ کیا کیسے ایسے ہوتا ہے؟ بیوی کے ساتھ ڈائلاگ چلا، ہمارے ساتھ ڈائلاگ ہوا. میاں صاحب اور غلام اسحاق خان اس وقت لڑ چکے تھے آپس میں، تو ان کو پولیٹیکل الائی کی ضرورت تھی. میاں غلام اسحاق خان کو پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کوئی فورس ہے نہیں پاکستان میں، اور اب بھی چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کی سوچ پہ سیاست نہیں ہو رہی، اس لیے آج کے لوگ جو میاں صاحب کے سامنے سیاست کر رہے ہیں یا جو بھی گروپ کر رہا ہے وہ بھی فیل ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی سیاسی برین نہیں ہے، کوئی سیاسی فورس نہیں ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نہیں ہے، جہانگیر ترین سیاسی برین نہیں ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں، پرویز خٹک ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، یہ سارے کے سارے پولیٹیکل لیڈر نہیں ہیں؟ یہ لیڈر سیاسی برین نہیں ہے، لیڈر ضرور ہیں، لیڈر بن گئے ہیں اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے. سیاسی برین کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ سیاسی برین کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے ملک کو بھی بچاؤں، کیسے اکانومی کو بھی بچاؤں، کیسے ملک کو میں آگے لے کے جاؤں، کیسے میں اس سچویشن سے باہر نکلوں. لیکن وہ نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور اس میں بہت پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی پاکستان کو بچا لیں، یہ بڑی بات ہے. یہ نیا پاکستان اس کو بچائیں، چھوڑے نئے پاکستان کی بات. نیا آپ کے پی کے تو بنا نہیں سکے ہیں، تو آپ نیا پاکستان کیا بنائیں گے؟ تو آپ کے پی کے کو بچائیں، وہاں ٹیررزم ختم کریں، وہاں لوگوں کی مشکلات ختم کریں، اس کے بعد آگے. اچھا، میاں نواز شریف کے داماد نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگلی ملاقات جیل میں ہو، اور ان کو جیل شاید نظر بھی آ رہی ہوگی. ہم اس جیل کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں آپ ہوتے تھے. ہم دیکھتے تھے تصویروں میں، ہمیں تو ہمارے فوٹوگرافرز تصویریں دیتے تھے یا آ کر کہ جی بلاول آ رہے ہیں، بی بی بختاور آ رہی ہیں، آصفہ آ رہی ہیں ملنے کے لیے، یا جیل سے باہر آتے ہوئے جیل میں آ کر ملتے تھے. آپ تنہائی میں بچوں کے کیا سوال ہوتے تھے، کس طرح کی باتیں وہ آپ سے کرتے تھے، آپ ان سے کیا باتیں کرتے تھے؟ بچے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. ان کے تو بچے بڑے ہیں مگر میرے بچے چھوٹے تھے. تو ایک دفعہ بلاول نے سوال ڈال دیا کہ میں تو اندر آنا چاہتا ہوں. وہ دفتر میں ملاقات ہوتی تھی، میں تو بڑا سچوپن میں آ گیا کہ بھئی بلاول کی ملاقات اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے والد کو رکھا کیسا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ بچے کا مائنڈ سوچ کیسا. تو عید آ رہی تھی. عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہم کورٹ سے پرمیشن لے سکتے ہیں کہ فیملی جو ہے وہ ہمارے پاس، چونکہ مجھے اندر جدا رکھا ہوا ہے، میرے کو اور رش بڑی ہوتی ہے عید پہ لوگوں کی، دفتر بھی خالی نہیں ہے، ایریا بھی خالی نہیں ہے. تو اس پہ مجھے اجازت ملی کہ میری فیملی اندر آ سکتی ہے. فیملی کا مطلب یہ ہے کہ بچے، بہنیں، میرے برادر ان لا وہ اندر آ سکتے ہیں. تو وہ میرے پاس اندر آئے اور میں سمجھا کہ اچھا کون آئے؟ مجھے اب سارا سب کا مجھے یاد دلائیں. بی بی آئیں، فریال بی بی آئیں، میر منور صاحب، ڈاکٹر عذرا آئیں. ہاں، ڈاکٹر عذرا آئیں. اچھا، اور منور آئیں، میری بڑی بہن آئیں، ڈاکٹر فضل اللہ آئے. ڈاکٹر فضل آئے. ہاں. اچھا، اور اس کے بعد بچے آئے آپ کے؟ بچے آئے میرے. اچھا، تو اب یہ سارے مل کر بیٹھے ہیں. تو کیا فضل نہیں تھے ملک؟ اچھا، فضل ڈاکٹر فضل اور ڈاکٹر عذرا پیچر جی تھی، وہ دبئی میں تھی اس وقت. اچھا، ان کے اوپر کیسز ڈالے ہوئے تھے. تو اب آپ سب ملے ہیں تو ماحول کیسا ہے؟ بچے کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ماحول، ہم بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش کیسے؟ مطلب آپ کوشش کر رہے ہیں؟ ہیومر از دا بیسٹ میڈیسن. ہیومر جو ہے نا از دا بیسٹ میڈیسن. تو آپ بڑوں کو تو لطیفہ سنا سکتے ہیں، تو بڑا انڈرسٹینڈ کرتا ہے. بچوں کے ساتھ بھی تو کھیل سکتے ہیں نا، بچوں کے ساتھ تو کھیلا جاتا ہے نا. اچھا، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جناب آصف علی زرداری سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک بریک پاکستان کھپے میں.